السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عندك الناس يحبك الناس، رواہ ابن ماجہ وغیرہ وسندہ حسن۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو اللہ رب العالمین مجھے اپنا محبوب بنا لے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے پرواہ بے نیاز ہو جا، اللہ رب العالمین تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز بے پرواہ ہو جا، لوگ تجھے محبوب رکھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محبوب کائنات بننے کا طریقہ بتلایا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور اہل دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ ہی کا ہو جائے، اور دنیا کی طمع اور دنیا کے لالچ میں نہ پڑے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ ترجیحات ہوا کرتی تھیں، وہ ایسے اعمال کی تلاش میں رہتے کہ جن اعمال کو کرنے کی بدولت وہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ اور ہماری کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ آج کے دنیا کے مسلمان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت، دنیا اور دنیا کا سامان جمع کر لوں، جبکہ صحابہ کرام جو کہ کلمہ پڑھنے والی امت کے لیے آئیڈیل ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے لیے صحابہ کرام سمپل ہیں، تو ہمارے آئیڈیل صحابہ کی جماعت وہ اس کوشش میں اور اس سوچ و بچار میں مصروف رہتے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال کو کرنے کی بدولت اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم کو محبوب بنا لے۔ اور ہماری کوششیں کہ دن رات یہ کوشش اور یہ سوچ، کیسے کھانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت جمع کرنی ہے، اور اس کے لیے نہ نماز کا خیال، نہ دیگر عبادات کا خیال، دنیا کا لالچ اور دنیا کا یقین ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اور اس کی نشانی کہ صبح 7 بجے روڈوں پر ٹریفک کا ایک جمع غفیر ہوگا، اور صبح نماز کے وقت
گلیاں اور مساجد سنسان پڑی ہوں گی. کیوں؟ یہاں یہ یقین ہے کہ اگر میں نے پڑھائی کی کل میں بڑا آفیسر بنوں گا، کل میں زیادہ سے زیادہ دولت کماؤں گا. دنیا میں ہمیں یقین ہے بھائیوں کہ اگر میں وقت پر ڈیوٹی پہنچتا رہا تو یکم لگنے پر مجھے تنخواہ ملے گی، پیسہ ملے گا. اور یہاں اللہ کی عبادت میں زبان پر تو موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ، مگر دل و نگاہ مسلمان نہیں. ہمیں زبانی تو یہ دعویٰ آتا ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، مگر در حقیقت ہمارا عمل ہمارے دعوے کی نفی کر رہا ہے. اگر جنت اور جہنم پر یقین ہوتا تو جنت پانے کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقتی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے، لیٹ نہ ہونے پائے. اگر جہنم پہ ہمیں یقین ہوتا ہم حلال میں اور حرام میں تمیز کرتے اور عبادات کو کمانے اور دنیا بنانے کے چکروں میں چھوڑتے نہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو یقین تھا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور ان کا عمل ان کے دعوے کا اثبات کرتا تھا، ان کا عمل ان کے دعوے سے میچ کرتا تھا، دعوے کی تصدیق کرتا تھا. اس لیے یہ صحابی رسول کیا فرما رہا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ. کیسے پیارے الفاظ ہیں. ایسا عمل بتائیے، ایسے عمل پر میری رہنمائی کیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو عرش والا مجھ سے محبت کرنے لگ جائے. اور ہمارے ہاں دنیا کی حقیقت اور دنیا کی قدر و قیمت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا وہ اپنی جگہ پر بہترین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے پیار کرے اذہد فی الدنیا، پھر دنیا سے بے نیاز ہو جا. بھائیو، دنیا سے بے نیازی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لینا، بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینا، دنیا کے معاملات اور کھانے کمانے کو چھوڑ دینا. جیسے آج کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے یہ شکل اختیار کر رکھی ہے کہ چلہ ہے، 4 ماہ ہیں، سال اندرون کا اور سال بیرون کا ہے، کوئی حقوق العباد کا عطا پتہ نہیں، بس ہر وقت اپنے دعوے میں اللہ کی راہ میں. تو دنیا سے بے رغبت ہونے اور دنیا سے بے نیاز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر کے جنگلوں میں کٹیاں بنا کر عبادت میں مشغول ہو جانا. اسی طرح دنیا سے بے پرواہی کا اور بے نیاز ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کھانا نہیں، کمانا نہیں، کاروبار نہیں کرنا. سارا کچھ اپنی جگہ پر کرنا ہے. خود جس نبی رحمت کا ہم نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے کہ پیارے نبی مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے. پھر پیارے نبی اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جاتے. پھر ہمارے نبی رحمت جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس پیارے نبی رحمت کا ہم نے کلمہ پڑھا، وہ ختیجہ کا مال لے کر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے تجارتی قافلوں میں منڈیوں میں مال بیچنے کے لیے گیا. تو اذہد فی الدنیا، دنیا سے بے نیاز ہو جا. دنیا سے بے نیازی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کو پینے کو کمانے کو چھوڑ دینا ہے.
دنیا سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے، دنیا سے بے نیاز، اور اسی طرح دنیا سے بے نیاز ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ دنیا کے معاملات بھی کرے، وہ چاہے کمانے سے ہوں، کاروبار کرنے سے ہوں، روزگار اختیار کرنے سے ہوں۔ دنیا کی بے نیازی یہ ہے کہ جیسے ہی مسجد سے آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً دکان بند اور یہ مسجد میں پہنچ جائے۔ دنیا سے بے نیازی یہ ہے کہ اس کو یہ لالچ اور طمع ہو کہ میں جا کر مسجد میں اذان دینے والا بنوں، تاکہ قیامت کے دن میری گردن لوگوں میں سب سے لمبی گردن ہو۔ دنیا کی بے نیازی یہ ہے کہ جب اسلام کو میرے مال کی ضرورت پڑے، میں عثمان کی طرح اپنا پورا مال قربان کر دوں۔ دنیا سے بے نیازی یہ ہے کہ جب اسلام کو میری جان کی ضرورت پڑے، میں اپنی جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح قربان کرنے سے دریغ نہ کروں۔ تو پیارے نبی فرما رہے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تجھ سے پیار کرے، اذہد فی الدنیا، پھر دنیا سے بے نیاز ہو جا، یحبک اللہ، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اس گھٹیا دنیا کے پیچھے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے، جبکہ یہ دنیا کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو مومن دنیا میں زندگی اس طرح گزارتا ہے جیسے قید خانے میں موجود قیدی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ نہ قید خانے کے اندر اس کی کوئی خواہشات ہوتی ہیں، نہ وہ کوئی سکیمیں اور پلان سوچتا ہے، 2 وقت کا نارملی کھانا کھانا اور اپنی زندگی گزار دینا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذہد فی الدنیا، دنیا سے بے نیاز ہو جا۔ اور اس دنیا کی حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ایک اور حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کتنی گھٹیا اور کتنی کم تر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی بالائی جانب سے ہوتے ہوئے بازار میں داخل ہوئے، لوگ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے حقیر سے کانوں والے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اس مرے ہوئے میمنے بچے کو اٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون مرے ہوئے اس بکری کے بچے کو 1 درہم کے عوض لینا پسند کرے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں، ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، فرمانے لگے کہ ہمیں یہ کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں ہے، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، اللہ کی قسم،
اگر یہ بچہ بکری کا مرا ہوا نہ ہوتا، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی ہم اس عیب دار حقیر کانوں والے کو لینا پسند نہ کرتے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب ہوتا، اور یہ مرا ہوا ہے، یہ تو سرے سے کسی کام کا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس مرے ہوئے بکری کے میمنے بچے سے بھی زیادہ گھٹیا اور حقیر ہے۔ تو بھائیو، اس حقیر دنیا کے پیچھے ہم نے اللہ کو بھی چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ حج کا خیال، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ عبادات کا خیال، نہ حقوق اللہ کی پرواہ، نہ حقوق العباد کی پرواہ، بلکہ جانوروں، گدوں، کھوتوں اور حیوانات کی طرح ہماری جو ترجیحات ہیں وہ کیا کہ بس کھانا ہے اور کمانا ہے، کھانا ہے اور کمانا ہے۔ اور پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا اللہ کے نزدیک مرے ہوئے بکری کے اس حقیر بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، گھٹیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنی آخرت کی فکر کی۔ اور آج جو لوگ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کائنات کے بے وقوف ترین لوگ کہ نہ نماز کا خیال، نہ عبادات کا خیال، اور دھڑا دھڑ صبح شام یہی فکر ہے کہ ہم نے کھانا ہے اور کمانا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی انما لہ من مالہ ثلاث، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، آپ نے فرمایا اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں، کروڑوں کما لے، لاکھوں اور اربوں بنا لے، حلال سے کمائے، کرپشن سے کمائے، نماز روزہ برباد کر کے کمائے یا جس طرح بھی کمائے، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے مال سے صرف 3 چیزیں اس کے لیے ہیں۔ نمبر 1 جو اس نے کھا لیا، نمبر 2 جو اس نے فنا کر دیا، نمبر 3 جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ بندہ جانے والا ہے اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ تو بندے کا اپنا مال جو اس نے کھایا، جو اس نے فنا کیا، پہنا، بوسیدہ کیا، یا وہ جو کسی کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسی طرح دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی سے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یتبع المیت ثلاثہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 ساتھ رہ جاتی ہے، گھر والے اور اس کا مال، وہ چارپائی، وہ چادر جس پہ لے جایا گیا اس کو قبر تک، اس کے اہل خانہ وہ واپس لوٹ آتے ہیں، اس کا مال بھی واپسی لوٹ آتا ہے، اور جو چیز اس کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو عمل میں وہ مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور جو شخص اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد از خود ہی دنیا کو دھتکار دے وہ کامیاب ہونے والا ہے۔
فرمایا اذہب فی الدنیا، دنیا سے بے نیاز ہو جا، یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، وازہد فیما عندک عند الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جس کسی کی اچھی گاڑی دیکھی ہم نے للچانا شروع کر دیا، کاش یہ گاڑی میری بھی ہوتی۔ کسی کا اچھا بنگلہ اور مکان دیکھا ہم نے للچائی نظریں مارنا شروع کی، کاش کہ ایسا بنگلہ ایسا مکان میرا بھی ہوتا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ویسی گاڑی اور ویسا مکان حاصل کرنے کے لیے نماز برباد کر دیتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا وَاذْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہیں اس سے بے نیاز ہو جا، کسی کی کسی چیز کو للچائی نظروں سے مت دیکھ، جو تیرے پاس اللہ کا دیا موجود اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ جب بندہ لوگوں کے مال کی طرف للچائی نظریں نہیں دیکھے گا، پیارے نبی فرماتے ہیں یحبک الناس، لوگ بھی تجھ سے پیار کریں گے اور محبت کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ خالق و مالک ہمیں دنیا سے بے نیاز اور دنیا کی اس دولت سے اور دنیا کی ان روشنیوں سے، دنیا کی ان خوبصورتیوں سے، دنیا کے اس دھوکے سے بے نیاز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہم سے پیار کرے اور لوگ بھی ہم سے پیار کریں۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 16 تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا کرے نیک، جو پریشان حال ہیں مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرے، اللہ خاتمہ بالخیر کرے ہمارا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔